تارر اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. بات کرنا بھی گناہ ہے. بہت سارے اینکرز کے سامنے یہ بات کرنا جرم ہے، مگر آج پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا دن ہے کہ یہ ایک کیس کے اندر جس میں کوئی بھی ملزم پیش ہونے کو تیار نہیں تھا، جس کیس میں وکلاء مہنگی فیسیں ادا کر کے تاکہ تاریخ پہ تاریخ لیے جا رہے تھے، اور کسی ایک ملزم کو بھی نہ پیش کیا گیا، نہ اس کا بیان ریکارڈ کروایا گیا. تو یہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے کیا؟ جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل، سب سے بڑا کرپشن کیس ہے حجم کے لحاظ سے. اب نیب کا ادارہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اس نے اس 190 ملین پاؤنڈ جس کا بند لفافہ عمران خان صاحب کی کابینہ میں لایا گیا اور ہاتھ کھڑے کر کے منظوری لی گئی، اس کا نوٹس لیا ہے. نوٹس لیتے ہوئے نیب کی انکوائری کی سٹیجز ہوتی ہیں. پہلے کمپلینٹ ویریفیکیشن ہوتی ہے کہ یہ آیا جو درخواست موصول ہوئی ہے یہ درست ہے کہ نہیں ہے. اس کے بعد کمپلینٹ ویریفیکیشن کے بعد انکوائری کی سٹیج آتی ہے. انکوائری کی سٹیج کے بعد انویسٹیگیشن کی سٹیج آتی ہے، تفتیش کی. اب جب تفتیش کی سٹیج آئی تو کال اپ نوٹسز دیے گئے نیب کے ادارے کی طرف سے. نیب کے ادارے نے جب کال اپ نوٹسز دیے تو عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو کہا گیا کہ آپ پہ یہ الزام ہے کہ آپ نے بطور وزیر اعظم 190 ملین پاؤنڈ کا جو ایک پراپرٹی ٹائکون کا معاملہ تھا اس کو کابینہ سے منظور کروا کے 60 ارب روپے کا سکینڈل کیا ہے، 60 ارب روپے کا، اور ان کو رعایتیں دی ہیں اور اس 60 ارب کو ریگولرائز کروایا ہے. اور یہ 60 ارب یہ تب کا ہے جب این سی اے یو کے، یہ بھی یاد رہے کہ یہ تحقیقات پاکستان میں نہیں ہوئی، این سی اے یو کے نے یہ تحقیقات کی، جرمانے عائد کیے، اور کچھ سرکاری اراضی تھی، کئی 100 کنال، جس کو سرکار سے ٹرانسفر کیا گیا. اب جب سرکار نے اس زمین کو ٹرانسفر کرنے کی اجازت دی اور این سی اے کا جو جرمانہ تھا، اور یہ 190 ملین پاؤنڈ 60 ارب روپیہ بنتا ہے، جب اس معاملے کا نیب نوٹس لیتی ہے، پیور کرپشن ہے، تو نیب کو پتہ یہ لگتا ہے کہ القادر ٹرسٹ نامی ایک ٹرسٹ اسٹیبلش کیا گیا ہے زلفی بخاری اور بابر اعوان کی طرف سے. اب یہ ٹرسٹ کیا ٹرسٹ ہے؟ ٹرسٹ جو بنائے جاتے ہیں نا، کچھ تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کے لیے بنائے جاتے ہیں، کچھ تعلیماتی جو ادارے ہیں ان کے لیے بنائی جاتے ہیں، ایجوکیشنل پرپسز کے لیے، بیماریوں کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، رفاع عامہ کے جو کام ہیں، جو سوشل ورک ہے، ٹرسٹ اس لیے بنایا جاتا ہے. اب یہ جو ٹرسٹ ہے جس میں 458 کنال زمین ایک پراپرٹی تحفے میں دی جاتی ہے القادر ٹرسٹ کے لیے، اس زمین کا جب ٹرانسفر ہوتا ہے تو ٹرسٹ ڈیڈ کے اوپر سگنیچرز ہیں زلفی بخاری صاحب کے اور بابر اعوان صاحب کے. آہستہ آہستہ اس ٹرسٹ کو کنورٹ کیا جاتا ہے اور ایک نئی ٹرسٹ ڈیڈ مارز وجود میں آتی ہے. اس نئی ٹرسٹ ڈیڈ میں اگر آپ اس کو پڑھیں تو 2 افراد کے سگنیچرز ہیں. نمبر 1 جو سگنیچرز موجود ہیں وہ عمران احمد نیازی صاحب کے سگنیچرز ہیں. نمبر 2 جو سگنیچرز موجود ہیں وہ بشرا صاحبہ کے سگنیچرز موجود ہیں. اور یہ ٹرسٹ ڈیڈ اس 458 کنال زمین جو گفٹ کی گئی وہ القادر ٹرسٹ کے نام کرنے کے حوالے سے ہے. اب یہ نیکسس سمجھنے کی بات ہے کہ یہ نیکسس کیا نیکسس ہے. یہ نیکسس ہے کہ آپ نے بطور وزیر اعظم کابینہ میں 190 ملین پاؤنڈ دی، ایک پراپرٹی کو اس معاملے پہ بحث بھی نہیں کرنے دی، اس کو ڈسکس بھی نہیں کرنے دیا، اور اس معاملے کو آپ آگے لے کر چل پڑے. تو اس کے بعد اس پراپرٹی ٹائکون جس ٹرسٹ پہ آپ کے اور آپ کی اہلیہ کے سگنیچرز ہیں، انہوں نے وہ زمین آپ کو گفٹ کی. اور کوئی بھی ٹرسٹ ہوتا ہے تو رفع عامہ کے لیے ہوتا ہے، جس طرح میں نے عرض کیا.
مجھے یہ بتا دیا جائے کہ القادر ٹرسٹ رفع عامہ کا کیا کام کر رہا تھا, کون سی ایجوکیشن پرووائڈ کی جا رہی تھی, کون سے وہاں پہ لوگوں کا علاج کیا جا رہا تھا. چلے مان لیا کہ القادر یونیورسٹی ہے, اب یہ 458 کنال 4 مرلے 50 ٹائکون کی طرف سے دیے گئے ہیں, وہ کس مد میں دیے گئے, کیوں دیے گئے, اور وہ رفع عامہ کے لیے استعمال کیوں نہیں ہوئے. اب آگے چلیں. ٹوٹل جو اس ٹرسٹ کو ابھی تک اویلیبل ریکارڈ کے مطابق 180 ملین روپیز وہ ریسیو ہوئے, اور جو انہوں نے آپریشنل ایکسپینس شو کیا ہے یعنی 18 کروڑ روپے وہ ہیں جو ان کے مختلف اکاؤنٹوں میں آ رہے ہیں. زمین کی قیمت اپنی جگہ, اب 458 کنال زمین مین موٹر وے کے اوپر, اس کی قیمت آپ خود اندازہ لگا لیں, اربوں روپے قیمت کی وہ راضی ہے. اب جو اکاؤنٹوں میں پیسہ شو ہو رہا ہے وہ آپریشنل ایکسپینسز کی مد میں 18 کروڑ آ رہا ہے اور 80 لاکھ کے خرچے شو ہو رہے ہیں. تو یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. اب یہ جو زمین گفٹ کی گئی ہے تو یہ عمران خان صاحب نے سر عام لی ہے, ڈاکیومنٹیشن کے ذریعے لی ہے, اور یہ بات اب روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرپشن سکینڈل ہے, جس میں ایک سٹنگ وزیر اعظم وہ ایک جعلی ٹرسٹ بناتا ہے, اس جعلی ٹرسٹ کو بنانے کے ساتھ ساتھ وہ زمین گفٹ لیتا ہے اربوں روپے کی, جس پراپرٹی ٹائپ اربوں روپے معاف کرتا ہے کابینہ کے ذریعے, اور پھر اس ٹرسٹ کو منی لانڈرنگ کا ایک ذریعہ بنا کے بلیک منی کو وائٹ کرنے کا ایک ذریعہ بناتا ہے. اب نیب نے کئی بار نوٹسز دیے مگر کسی نے ان نوٹسز کا جواب نہیں دیا, پیش ہونا بھی مناسب نہیں سمجھا. میرے جیسا آدمی ہو, رات نوٹس آتا ہے, ہم صبح عدالت میں یا تحقیقاتی ادارے کے پاس کھڑے ہوتے ہیں کہ جی کیا جواب طلبی ہے, ہم نے کس چیز کا حساب دینا ہے, یہ ہمارے اثاثے ہیں. بار بار نوٹس پہ نوٹس, نوٹس پہ نوٹس, نوٹس پہ نوٹس, مگر بدماشی ہے, لاڈلا ہے, آنکھ کا تارا ہے کچھ لوگوں کے. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں پیش نہیں ہوں گا, میں نہ 190 ملین پاؤنڈ کی صفائی دوں گا, نہ 400 کنال القادر ٹرسٹ کی زمین کی دوں گا, نہ ٹرسٹ ڈیڈ کی دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. یہ ٹرسٹ ڈیڈ کرتے تھے مریم نواز شریف صاحبہ کو, جو کسی تحقیقاتی ادارے کے پاس بارہا قانونی لوازمات پورے ہونے کے باوجود, تمام گرفتاری کے جو قانونی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہونے کے باوجود, کال اپ نوٹسز سرو ہونے کے باوجود پیش نہیں ہوتا, تو اس کا کیا علاج ہے؟ اس کے جا کے گھر جا کے فرشی سلام پیش کیا جائے, اس کو اس کی